امام الانبیاء کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری، سب سے محبوب بیٹی؟ کہ نہیں۔ کہا تو حضرت علی کی بیوی اس لیے ملا؟ کہ نہیں۔ پھر کس پر ملا؟ کہا جب سے میرا نکاح ہوا، ایک تو اللہ کے دین کے کسی تقاضے پر میں اپنے مرد کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، کبھی نہیں۔ اور پھر ان کی غیر موجودگی میں جو حالات، جو فاقہ، جو مصیبت، جو تنگی، جو پریشانی آئی، کبھی میں نے اس کی شکایت اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے بھی نہیں کی ہے۔ اس پر اللہ پاک نے مجھے جنت میں جانے والی عورتوں کے سردار کا خطاب دیا۔ یہ فاطمہ کی زندگی، جو خاتون جنت، جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار بنی ہے۔ آج تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ صاحب 1000 مانگے تو 2000 کی طاقت ہونی چاہیے، جماعت کی طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ مانگے کیسے، کہ بیوی لا رہے، کوئی میرے منسٹر لا رہے، باپ سکھا رہا ہے کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، نکاح یہ عورت کی ذمہ داری تھی، گھر کا نظام۔ اور پھر دوسری، بحیثیت ماں ہونے کے عورت کے ذمہ اپنی اولاد کی تربیت کا نظام تھا۔ ہاں، ماں کی گود یہ مدرسہ تھی۔ تمام اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کہ ان کی ماں تھی۔ وہ تو میرے دوست یتیم تھے، باپ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ پیدائشی نابینا تھے۔ 4 سال تک ماں نے اللہ کے سامنے روئی ہے، تب جا کے آنکھ ملے ہیں، اور پھر لے کر 11 ملکوں کا سفر کیے۔ جب چہرے پہ داڑھی کا اقبال نہیں نکلا تھا، امام بخاری حدیث کے استاد بنے۔ آج پوری دنیا میں اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ بتا اس کا اجر و ثواب جو امام بخاری کو ملے گا، کہ ان کی ماں کو نہیں ملے گا، بلکہ ان کی ماں بنیاد ہے۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مقام غوث تک پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے۔ سلطان الہند کو میرے دوست سلطان الہند بنانے والی ان کی ماں ہے۔ میرے دوست خواجہ اجمیری کو سلطان الہند بنانے والی، حضرت نظام الدین کو محبوب سبحانی بنانے والی کہ ان کی ماں ہے۔ یہ دعوت کا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے، جو ان کے جسم کو چھو کر یوں کہتی تھی، سونگ کر، کہ تیرے جسم سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت شیخ کو اتنا بڑا میرے دوست شیخ الحدیث بنانے والی کہ ان کی دادی اور ان کے باپ کی میرے دوستوں کی زندگیاں ہیں۔ ان کی دادی جو میرے دوست قرآن کے حافظہ تھی، اور کہتے میرے باپ کا دودھ نہیں چھوٹا، میرے باپ بارے قرآن کے حافظ تھے۔ جب ماں ایسی تھی تو دودھ نہیں تھا، وہ قرآن کی آیتیں تھی جو دودھ کے قطروں کی شکل میں بچے کی زندگی میں اتر رہا تھا۔ ماں کی حیا، ماں کا تقوی، ماں کا صبر، ماں کی دینداری، ماں کا ایمان، ماں کی جنت، ماں کی آخرت کی فکر، یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہا تھا۔ اور آج جب اندر کی مایا بگڑ گئی تو آج ماں کی بے حیائی، آج ماں کی دنیا ماں کی محبت، اور آج ماں کی بے پردگی اور ماں کی غلط زندگی، دنیا کی محبت، یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہی ہے۔ بچوں کی زندگی کی برباد کی بنیاد میرے دوستوں ماں ہے۔ آج ماں اپنے بچوں کو دین سے دور، ورنہ گھروں میں سنتوں کے زندہ کرنے والی تو ماں تھی۔ میں تو یہ اکثر ہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، ہم اس سے منع نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو، لیکن اپنے بچوں کی پرورش دشمن بن کے کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے، اللہ کی رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مسجد میں نہ جائے تو مار کے مسجد میں لے جاؤ۔ یہ وقت ہے بچے کی عادت اور پرورش کے کرنے کا۔ اس وقت میں اگر عادت نہیں پڑی، یہ بچہ بڑا ہو کے نمازی نہیں بنے گا۔ آج 3 برس کے بچے کو چاکلیٹ کی لالچ دے کر، پیسے کی لالچ دے کر، بسکٹ کی لالچ دے کر بیبی سٹنگ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ بچے کو بیٹھنے کی عادت پڑے، کہ کل اسکول اور کالج میں جانے کے قابل بن جائے۔ اور 10 برس کے بچے کو مسجد میں بھیجنے کو تیار نہیں کہ میرے بچے کو مسجد کی عادت پڑ جائے، اللہ کے گھر میں جانے والا بن جائے۔ آج تو 16 برس کا بچہ بھی بچہ ہی ہے۔ ارے تو چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے گا، میں کیا بولوں، چھوٹا ہے۔ کیوں؟ آج اس کا ماحول ہی ختم ہو گیا۔ ورنہ دینداری، اعمال، بچوں کو بچپن سے اللہ کی عظمت، نبی کی محبت ماں بٹھاتی تھی، ماں دلوں میں بٹھاتی تھی، ایمان سکھاتی تھی۔ ایمان، روٹی دے کر کہہ رہی بیٹی روٹی کون کھلا رہا ہے؟ بیٹے اللہ کھلا رہے، اللہ پالنے والے، بیٹے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹے جھوٹ بولو گے اللہ ناراض ہوگا۔ ایک ایک سنت بغیر سلام کے گھر میں جا کر بیٹے باہر جاؤ سلام کر کے آؤ، مسلمان ہے۔ مجالے مسلمان ماں گھر میں ہو اور بیٹا کھڑے رہ کر پانی پی لے، بیٹی کھڑے رہ کے پانی پی لے، بغیر سر ڈھا کے پانی پی لے۔ مائیں بتاتی تھی اللہ کی عظمت، نبی کی محبت،
सुन्नत वाली जिंदगी, घरों के अंदर अमाल की फिजा, अपने मर्द की दीन की हिफाजत, अपने बच्चों की दीन की हिफाजत, ये औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और आज दुनिया की लाइन की सारी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझती है, कोई माँ इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती कि औलाद के दीन ये मेरे जिम्मे है। और जब माँ ही की गोद बिगड़ जाए तो ये औलाद के बनने की और उम्मीद कहां से की जा सकती है। जब माँ ही मेरे दोस्तों वेस्टर्न कल्चर की आशिक बन जाए, और जब माँ ही टीवी की दीवानी बन जाए, और माँ ही को गाने के बगैर मजा ना आए, और माँ ही को सीरियल के बगैर मजा ना आए, तो उसकी गोद की औलाद के बारे में कैसे उम्मीद कर सकते हो ये नमाजी और ये दीनदार बनेगा? हा? जो माँ रोजा खोल रही और टीवी के सामने बैठकर उसके बच्चों से उम्मीद कर सकते हो ये मस्जिद पे जाने वाले बनेंगे? घर को आग लगी घर के चिराग से, जिंदगियां बर्बाद हो रही है हमारे अपने अपने अमाल से। इसी मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों को बनाओ, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी औरतों को दीन दो। इसलिए कहते घर में तालीम करो। डंडे से दीन नहीं आएगा, डंडे से दीन नहीं आएगा, डांट टपट से दीन नहीं आएगा। और डांट टपट वाला डंडे वाला दीन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। नमाज पढ़नी पड़ेगी, सर तोड़ दूंगा, लो आसी मुसल्ला आसी नमाज। हाँ, जब तुम गए मुसल्ला लपेट के ऊपर जाओ। बुर्का पहनना पड़ेगा, बुर्का पहन के निकली, घर से निकली, रास्ते में जाके बुर्का उतार के थैली में डाल ली, क्या कर लोगे तुम? जब तक अंदर से कबूलियत नहीं आएगी, खुदा की कसम मजाक तो आएगा दीन का, दीन नहीं आएगा। और अंदर से कबूलियत के लिए अपने घर में तालीम है, अपने घर में तालीम है। ये फजाइल की तालीम को मामूली ना समझो, ये घर की बेदीनी का इलाज है।